بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 449 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الذین، وہ لوگ جو یتخذون بناتے ہیں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے سوائے۔ ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم، ان کے پاس، العزت، عزت، فإن العزت، چنانچہ بے شک عزت تو للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعا، ساری کی ساری۔ ترجمہ یوں ہے، وہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بس عزت تو سب اللہ ہی کی ہے۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ منافق جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ دوسری بات، عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے۔ بزرگان محترم، منافقوں کی چال بازی یہ تھی کہ مسلمانوں میں جا ملتے تو ایسے ظاہر کرتے کہ گویا وہ مسلمانوں کے گہرے دوست ہیں، ان کی دوستی ان مسلمانوں سے پکی ہے، اور جب کافروں سے منافق جا ملتے تو ان سے بھی اپنی دوستی کا اسی طرح اظہار کرتے کہ ان کی دوستی واقعی پکی ہے۔ اور منافقوں کی حالت یہ تھی کہ وہ لا الہ اولا ولا الہ اولا، کہ نہ وہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو تو بناتے ہیں، اور آخرت کی ابدی دائمی نجات اور کامیابی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں سے یہ خاموش کر دینے والا سوال کیا ہے کہ ایبتغون عندہم العزہ فإن العزة للہ جمیعا، کیا کافروں کے پاس یہ منافق عزت تلاش کرتے ہیں؟ انہیں یہ حقیقت جان لینا چاہیے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ عزیز و غالب ہے، وہی مختار کل ہے، وہی قادر مطلق ہے، اسی کے ہاتھ میں کامیابی اور نفع، اسی کے ہاتھ میں قوت اور صحت، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت، اسی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت، اسی کے ہاتھ میں فتح اور شکست۔ وہ جس کو چاہے ذلیل کر دے، اس کے ارادے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عزت عطا کی ہے اور کافروں کو ذلیل کر دیا۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا، مسلمانوں کو غلبہ ملا اور کافر ذلیل و رسوا ہو گئے، اور منافقوں نے بھی ان کے ساتھ ذلت اٹھائی، اس لیے کہ ان منافقوں نے ظاہراً مسلمانوں سے دوستی کی اور حقیقت میں کافروں سے دوستی کی۔ اسی دوستی نے ان کو بد انجامی تک پہنچا دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے میں عزت ہے۔ جو اسلام سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، عزت اس کے قدم چومتی ہے اور کامیابی اس کا استقبال کرتی ہے۔ حالات کا رخ چاہے جدھر بھی ہو، ہمارا اپنا رخ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کے نازل کردہ دین کی طرف ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔